دیکھیے جی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد جب لکپاس پہنچے، جو طویل بلوچستان کی تاریخ میں دھرنا دیا، ابتدائی دنوں میں اس پہ خودکش حملہ کیا گیا تاکہ ان کے پارٹی اور ان کے حوصلے پست ہو، لیکن سردار اختر جان مینگل نے بہادری اور جرت کے ساتھ 20 دن طویل کامیاب ترین، جس میں ہزاروں لوگوں نے، مرد و خواتین نے شرکت کی، اور انہوں نے اپنی جان کا پرواہ نہیں کیا، بلکہ اپنے بلوچ خواتین اور بچیوں کے لیے اور اپنے اسیر بھائیوں کے لیے انہوں نے طویل جدوجہد کی۔ ناظرین، آج آپ کو جانی پہچانی مانی ہستی سے ملاقات کروا رہے ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی آغا حسن بلوچ، مرکزی سیکرٹری اطلاعات، سابق وفاقی وزیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ دعا الحمدللہ، اللہ پاک احسان ہے۔ سب سے پہلے تو سر ریسنٹلی عید گزری، آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ آپ کو بھی جی عید مبارک، آپ کی ٹیم کو بھی، دوست محمد صاحب کو بھی، سب کو عید مبارک ہو۔ تھینک یو، خیر مبارک۔ سر آج آپ سے کچھ ہم سیاسی حوالے سے ڈسکس کرنے آئے ہیں اور آپ سے کچھ کوشچنس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے کہ آپ بلانگ کرتے ہیں بلوچ بیلٹ سے، تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ کی پارٹی کے حوالے سے۔ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے جیسے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں یہ اس ٹائم جو ہیں کسٹڈی میں ہیں، اس کے حوالے سے یا دیگر دوسری خواتین جتنی کسٹڈی میں ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی رہائی کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ شکریہ میڈم۔ آج جو کرائسس ہے بلوچستان میں، تو وہ جو کرائسس جو بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے حوالے سے مارنگ بلوچ، بیبو، گلزادی اور بیبرگ بلوچ، ناصر بلوچ کمبرانی، غفار کمبرانی، شاجی صبغت اللہ، ایک کسٹڈی میں ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں اس وقت بھی نظر بند ہے، پابند ثلاثل ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، جو وٹ سے لکپاس تک ہزاروں کی تعداد میں، چاہے بلوچ چاہے دیگر اقوام کے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اور بلوچستان کے تمام علاقوں سے، اور بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کا ساتھ دیا اس مسئلے پہ، اور انہوں نے 20 دن دھرنا دیا لکپاس پہ، اور وہ دھرنا سیاسی طور پہ، اخلاقی طور پہ انتہائی کامیاب رہا۔ ہم نے ایک احتجاج ریکارڈ کروایا، اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد آل پارٹی کانفرنس بھی ہم نے وہیں پہ منعقد کروائی، پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بھی وہاں پہ منعقد کروایا۔ انجمن تاجران، آل پارٹیز کے جتنے بھی اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں لوگوں نے، رہنماؤں نے، اکابرین نے ان میں شرکت کی۔ 20 دن کی طویل دھرنے کے بعد، حالانکہ اس دھرنے سے بلوچستان کے 3 ڈویژن اور 20 سے 22 اضلاع کے لوگ متاثر ہوئے، اور اقتصادیات پہ، تجارت پہ، اور روزمرہ کے جو معاملات زندگی تھے وہ کافی متاثر ہوئے۔ یعنی دھرنے میں ہم نے روڈ بلاک نہیں کی تھی، بلکہ حکومت بلوچستان نے یا موجودہ فارم 47 کے حکمرانوں نے یا ضلع انتظامیہ کوئٹہ نے روڈ بلاک کی تھی کہ ہم اس دھرنے کو کوئٹہ تک آنے نہیں دیں گے۔ بالکل، ٹرانسپورٹ بھی بہت ڈسٹرب تو کافی مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، اور تاجر ٹریڈ سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ تو اس نقصان کے تمام ذمہ داری ان کی، یہ تمام ذمہ داری حکومت وقت کے فارم 47 کے حکمرانوں پہ عائد ہوتی ہے، کہ جنہوں نے ایک دھرنے سے اتنے خوفزدہ تھے کہ انہوں نے سرکاری مشینری کو ہمارے خلاف استعمال کیا، اور یہاں تک کہ جب اختر مینگل صاحب وٹ سے لانگ مارچ چلا رہے تھے، تو اسی دن ہمارے پارٹی کے پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، تمام ٹی وی چینلز پہ، صرف جیو ٹی وی کے علاوہ باقی تمام اخبارات، جرائد اور ٹی وی چینلز پر ہمارے
खबरों की और जो कवरेज देना था इन्होंने मुकम्मल तौर पे बाइकाट किया और मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई। हालांकि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे एक आमरीत बदतरीन आमरीत था, लेकिन मौजूदा दौर के फॉर्म 47 के नाम नियाद लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत में आप यकीन जाने इतनी पाबंदी उस दौर में नहीं थी, इतनी अब थी। तो इसका मकसद ये था कि हुक्मरानों को आज BNP फोबिया हो चुका है, सरदार अख्तर जान मैंगल फोबिया हो चुका है। इसके बावजूद उसके बाद आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जो उनके जोमा और काबरीन ने दरख्वास्त की और ताजरान ने कि आप जो मुश्किलात है आवाम सफ़र कर रहे हैं, आवाम की इज्तिमाई कौमी मुफादात को मलूज़ खातिर रख कर, अंजुमन ताजरान के मसाइल को मलूज़ खातिर रख कर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के काबरीन के जो हमने तो यहाँ पे बलूचिस्तान में जदोजहद करनी है, तमाम जमहूरी लोग हैं, सियासी लोग हैं, पार्लिमानी जमात है, कौमी जमात है, जितने भी यहाँ पे काबरीन थे हमारे लिए काबिल कदर, काबिल हैसियत, काबिल अहमियत रखते थे। तो उनके कहने पे हमने धरना ख़त्म किया, लेकिन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने फैसला किया कि अब इस धरने के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के दोस्तों के इसरार पे हमने धरना ख़त्म किया। उसके बाद जाके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में, हालांकि खौफ फिरास का माहौल है, जमहूरियत आमरीत, बलूचिस्तान जमहूरियत नाम नियाद है, लंगड़ी लूड़ी जमहूरियत है, आमरीत का दौर दौरा है। उसके बावजूद आप यकीन जाने बलूचिस्तान के लोगों ने इतनी बड़ी पजीराई, इतने बड़े हमारे जलसों में शिरकत की उन्होंने, चाहे ग्वादर का जलसा हो, कोयटा का जलसा हो, नौशी का जलसा हो, पंजगुर का जलसा हो और इसी तरीके से खुजदार का जलसा हो, हज़ारों लोगों की तादाद में ख़वातीन, नौजवानों और बलूचिस्तान के फ़र्जंदों ने शिरकत की। तो इन तमाम चीज़ों को देखे अब यानी तारीख़ के सबसे बड़े बलूचिस्तान की तारीख़ के हवाले से तवील धरना और कामयाब तरीन धरना और कामयाब तरीन जलसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने की। मारंग बलोच, इन जितने भी हमारे सीरान हैं, उनकी रिहाई के लिए एक अवामी, एक जमहूरी, एक अवामी पार्टी का यही जदोजहद होती है कि अवाम के साथ राब्ते करके इनके ख़िलाफ़ हमने एहतजाज की और लोगों ने हमारे हक़ में, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हक़ में अपना फ़ैसला दे दिया और उन्होंने अपने एहतजाज से, प्रोटेस्ट से मुज़ाहरे भी किए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मुज़ाहरे, जलसे और प्रोटेस्ट, इन तमाम चीज़ों, इन कामयाब तरीन हुए बलूचिस्तान की तारीख़ में। अगर देखें इन्हीं हालात में जब फॉर्म 47 के हुक्मरान बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पे मुकम्मल पाबंदी लगाना चाह रहे हैं और लगा चुके हैं और वो पार्टी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के मनफी प्रोपेगंडे भी कर रहे हैं, तो BNP फोबिया हुआ ना। इन तमाम चीज़ों को देख उसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई के ज़रिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद अख्तर जान मैंगल की हिदायत पे मैं पटिशनर बना। उनमें तकरीबन मैं पटिशनर तौर पर पार्टी के हमारे सीनियर रहनुमा और सीनियर नायब सदर साजिद तरीन एडवोकेट साहब केसेस की पैरवी कर रहे थे और दीगर भी वकला ने केसेस की पैरवी की, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म और वकला भी शामिल थे। उनमें हमें बड़ी हद तक कामयाबी हुई। 208 के करीब जो पॉलिटिकल असीरान थे, वर्कर थे, उनको भी रिहाई दिलवाई और बाकी जो 6 बचे हुए हैं, हमारे 3 बहनें और 3 और पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो अब भी पाबंद इस्तलाल है। उनके हवाले से कल या परसों उन्होंने बाकायदा जाकर यानी सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर दी मारंग बलोच साहिबा और दीगर असीरान के हवाले से। तो इसके हवाले से पूरे यानी मुल्क भर में हम कोशिश कर रहे हैं कि अब मुल्की सतह पे PTI के साथ या दीगर जितने भी अपोजिशन जमातें हैं, मारंग बलोच के गिरफ्तारी के हवाले से या दीगर असीरान के गिरफ्तारी के हवाले से उनके साथ मिलकर एक तहरीक, एक जदोजहद शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह हम खामोश नहीं रहेंगे कभी भी। हमारे लिए बलोच नंग नामूस के लिए या इस हालात में अपने ख़वातीन की कदर मंजिलत की निगाह से देखता है। आपको तो पता है बलूचिस्तान के चाहे बलोच हो, चाहे यहाँ के पश्तून हो, हज़ारा हो, यहाँ पे हमारे सेटलर भाई हो, वो हमेशा ख़वातीन को इज़्ज़त और कदर मंजिलत की निगाह से देखते हैं। हमारे लिए
اور ان ترجیح ان کی رہائی اور اپنے ننگ و ناموز کی تحفظ کرنا ہے. ہماری پارٹی میں بلوچ بھی ہے، پشتون بھی ہے، ہزارہ بھی ہے، آبادکار بھی ہے. اور آپ پوری کوئٹہ سٹی میں آپ دیکھیں ہماری پارٹی رہنماؤں اور سیاسی ہمارے اکابرین، ہمارے پولیٹیکل سیاسی جماعت ہے، اور اختر جان مینگل صاحب جس کی قیادت کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں خوزدان میں جو واقعہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، چاہے موسیٰ خیل کا واقعات ہو، چاہے کسی بھی بے گناہ نیت معصوم نوجوان فرزند، چاہے کسی بھی ان کا کسی بھی قوم سے، قومیت سے، کسی بھی نسل سے، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہو، ہم نے ان کی مذمت کی ہے، اس کی مخالفت کی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ تشدد کی سیاست یقیناً اس کی حوصلہ شکنی کی جائے چاہے کوئی بھی کرے. ہم نے یہ تمام چیزیں کی ہیں، اور اب بھی ہم نے پچھلے یعنی جب 2018 کے الیکشن تھے، 2023 کے الیکشن میں تھے، ہمارے کینڈیڈیٹس جو ان کا تعلق پنجابی قوم سے ہوتا ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس بھی رہے ہیں. میڈم اس کی تمام تر ذمہ داری ایز اے پولیٹیکل ورکر نا، میں کہتا ہوں جو حکمران ہے فارم 47 کے حکمران جو آج برا جمان ہے، 2000 جب بھی ہم اسلام آباد گئے 2018 کے الیکشن کے بعد سردار اختر جان مینگل صاحب نے جب قومی اسمبلی گئے تو ہم نے بہرائے نے کہا کہ جی بلوچستان کے حالات پر، بلوچستان کے لاپتہ افراد کی ایشو کو مسئلے کو حل کر دے، بلوچستان کے جو لوگ لاپتہ ہو رہے اس مسئلے کو سمجھے. بلوچستان میں آپریشن انسانی حقوق کی پامالی سے حالات مزید ابتری کے شکار ہوں گے، بدتری کے بجائے مزید بحرانات کے شکار ہوں گے. لیکن یہ حکمران ٹس سے مس نہیں ہوئے. جب ان کے آپ یقین جانے یہی ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، تو ہمیشہ اس بات کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی لاپتہ افراد ہے ہی نہیں. تو اس کے باوجود جب 2018 میں ہم نے تقریباً 600 سے زیادہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا ہے. عمران خان کی حکومت تھی اس وقت، اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی عمران خان حکومت کے ساتھ مزید چلے، لیکن وہ جو لاپتہ کا مسئلہ تھا وہ مزید بہتر انداز میں حل نہیں ہو پا رہا تھا. تو ہم نے اسے جو اس کی حکومت کو چھوڑ کر ہم آزاد بینچوں پہ بیٹھ گئے. تو کہنے کا مقصد ہے جو آج حالات ہے بلوچستان کی، ان کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت یا ماضی کی جتنے حکمران ہیں، اس وقت انہوں نے سنجیدگی سے کوئی بھی ایسا اسٹیپ نہیں اٹھایا، سنجیدگی سے ایسا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا تاکہ جو بلوچستان میں ہم حالات بہتری کی طرف جائے. آج بھی آپ اندازہ لگائیں کہ بجائے افہام و تفہیم، بجائے سنجیدگی، بجائے کہ جو ماضی کی غلطیوں کو اس میں اصلاح لانے کی، ریفارم لانے کی بجائے آج بھی اسی ایک بات پر اڈدرمی کا شکار ہے کہ جی بلوچستان میں چند لوگ ہیں. تو دیکھیے جی اگر چند لوگ ہیں، آج تو ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں نا. بالکل ہے. میں بتاؤں آپ کو، اگر اللہ نہ کسی کو بھی نہ کہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی چیز گم جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. اگر کسی کا بیٹا، بہن، بھائی، والد صاحب اگر کئی سالوں سے وہ غائب ہے، تو آپ اندازہ لگائے کہ وہ عورت یا وہ بچی یا وہ ماں یا وہ باپ کس کرب سے گزر رہے ہیں کہ آیا میرا بیٹا پتہ نہیں کس حالات میں ہے، کس مشکلات میں ہے. وہ جو ذہنی کرب ہے، جو مشکلات ہیں، وہ کس حالات سے گزر رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سمجھے بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے تو ان جیسے لوگوں کو جو اپنے ایک یونین کونسل نہیں جی سکتے ہیں، ایک کون جا کے کل اقتدار پہ برا جمان ہو جائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے حالات کو بہتری کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہے، مذاکرات کی ضرورت ہے، افہام و تفہم کیا معاملات کو بہتری کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو مشتعل کرنا، عوام کو مشتعل کرنا، قوموں کو مشتعل کرنا، سیاسی جماعتوں کے بارے میں عرضہ سرائی کرنے سے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے سر، اس کے ساتھ ہی ایک آپ سے لاسٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے سی ایم سرفراز بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ سردار اختر مینگل جان صاحب ہم سے ناراض ہیں، آپ سے ناراض ہیں.
تو اگر سردار صاحب ناراض ہے یقیناً پورا بلوچستان ناراض ہے. اس بات پر تھوڑی سی نظر ثانی ایک شارٹ فارم میں ہمیں دیجیے. دیکھیے جی، میں کہتا ہوں کہ سرفراز بگٹی صاحب، انہیں پتہ ہے کہ جی اختر مینگل صاحب کی حیثیت و اہمیت اور پذیرائی کتنی ہے. ٹھیک ہے. اختر مینگل صاحب، اختر جان صاحب جو 2024 کے الیکشن ہوئے تھے، انہوں نے اس ملک میں سب سے زیادہ جو نشستیں جیتی ہیں وہ اختر مینگل صاحب ہے. 3 نیشنل اسمبلی کے، 1 پروونشل اسمبلی کے. اس کے بعد فارم 47 کے حکمران اور اسٹیبلشمنٹ نے جا کے ان کی جو سیٹیں وہ گھٹا کر 1 نیشنل اسمبلی اور 1 صوبائی اسمبلی تک محدود کر دیا. اب جب پورے بلوچستان میں بڑے جلسے، دھرنا، پذیرائی اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جی حکومت اور سرکاری مشینری کے باوجود ہزاروں کا اختر جان مینگل کے ساتھ دینا، اس کے بعد تو میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں اختر مینگل صاحب کے حوالے سے سرفراز بگٹی اور اس کی پوری ٹیم کو آج BNP فوبیا، اختر جان مینگل فوبیا ہو چکا ہے. یہ بیچارے تو لازمی اس حوالے سے بات تو کریں گے، اگر وہ بات نہ کرے تو ان کی نوکری چلی جائے گی. یہ تھی ہماری عطائی نیشنل پارٹی کی طرف سے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے. فوزیہ شہزاد، اللہ حافظ.